اگر دنیا میں ایک ظالم شخص ہے اور اس کو بڑا اچھا مقبرہ بھی اس کا بنا دیا جائے تو کیا آخرت کا عذاب وہ اللہ سے ٹال سکتا ہے؟ نہیں۔ تو آخرت کی اربوں خربوں سال کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی کیا اہمیت ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبوئے، اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، اور جو سمندر ہے وہ آخرت کی انفینٹ لائف۔ سر انفینٹ کے مقابلے پر تو یہ نیگلیجیبل ہے، زیرو ہے۔ یہاں کی کامیابی یا ناکامی ہمیشہ کی کامیابی یا ناکامی کو ڈٹرمن نہیں کرے گی۔ تو یہ بنیادی بات ہے جو میں نے علمی پوائنٹ نمبر 1 میں آپ کو کلیئر کی، تاکہ مستقبل میں جب کبھی بھی ول آف گاڈ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، ماڈرن سائنس کے حوالے سے یا سوشل سائنسز کے حوالے سے ڈسکشن ہو تو آپ کے سامنے یہ پوائنٹ آف ویو کلیئر ہونا چاہیے۔ علمی پوائنٹ نمبر 2 وہ ہے میرے بھائیوں، قرآن حکیم میں جو سائنٹیفک فیکٹس بیان ہوئے ہیں۔ قرآن حکیم، اصولی بات یاد رکھیں، یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ لٹریچر کی بک ہے۔ اس کا مقصد لوگوں کو سائنس سکھانا نہیں ہے بلکہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ۔ جس طرح کہ سائنس کی فیلڈ میں بھی اگر آپ بیالوجی کی بک کھول دیں اور آپ اس میں گریویٹیشنل لا آف نیوٹن کو تلاش کرنا شروع کر دیں، نیوٹنز لا آف گریویٹیشن، یا آپ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو تلاش کرنا شروع کر دیں بیالوجی کی بک میں، تو آپ کو نہیں ملے گی۔ تو یہ اس بک کا فالٹ نہیں ہوگا کیونکہ اس کا ٹاپک یہ ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کا ٹاپک بیالوجی یا ایمبریولوجی یا جیولوجی یا اسٹرونومی یہ نہیں ہے۔ قرآن کا بنیادی ٹاپک ہے انسانیت کی ہدایت۔ البتہ قرآن حکیم میں آلموسٹ 6500 آیات میں سے 1000 سے زیادہ آیات سائنٹیفک فیکٹس اور فزیکل فینومینا آف نیچر کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں۔ اس کا مقصد ان کو منوانا نہیں تھا بلکہ ان سائنس کے ساتھ اللہ کو منوانا تھا۔ لہذا قرآن حکیم سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ سائنس کی کتاب ہے۔ سائنس یعنی نشانیاں، اس لیے قرآن کی ہر آیت کو کیا کہا جاتا ہے؟ آیت، آیتن عربی میں، اور وقت کریں گے آیا۔ آیا کا انگلش میں ترجمہ ہوتا ہے سائن، اردو میں نشانی۔ قرآن حکیم سائنس کی کتاب نہیں ہے بلکہ سائنس کی بک ہے اور لٹریچر کی کتاب ہے۔ لہذا قرآن حکیم کی جو گفتگو ہے وہ بھی لٹریچر کی فارم میں ہوگی۔ دنیا کا کوئی سائنٹسٹ یہ نہیں کہتا کہ آج میرا دماغ چاہ رہا ہے کہ میں بریانی کھاؤں، وہ کیا کہے گا؟ آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بریانی کھاؤں۔ وہ سائنٹسٹ بھی جو انسٹرومنٹ آف انٹلیکٹ، عقل کا آلہ دماغ کو مانتا ہے، وہ بھی جب لٹریچر کی گفتگو میں بات کرے گا تو کیا کہے گا؟ آج میرا دل کر رہا ہے بریانی کھانے، دماغ کر رہا ہے کوئی نہیں کہے گا۔ اگر کہے گا تو لوگ کہیں گے پاگل ہے۔ اسی طریقے سے قرآن حکیم کی لٹریچر کی زبان کو اگر آپ سائنس کی لینگویج میں یا میتھمیٹکس کی لینگویج میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو بھی ہم پاگل ہی کہیں گے۔ یعنی یہ بنیادی بات آپ کو کلیئر ہوگی، اس لیے میں مقدمہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن حکیم میں جگہ جگہ آئے گا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو طور پر بلایا تھا۔ اب کوئی اسے یوں سمجھنا شروع کر دے کہ جب ہم دنیا میں کسی دوست کو کہتے ہیں یار وہ وقت یاد کرو جب ہم پکنک پہ گئے تھے، تو اس کا مطلب ہے وہ پکنک کے موقع پہ وہ دوست بھی ساتھ تھا، تو ٹھیک ہے۔ لیکن لٹریچر میں ایسا نہیں ہوتا۔ لٹریچر میں یاد دہانی کروائی جا رہی ہوتی ہے ایک پرانے وقت کی عبرت کے لیے، چاہے اس شخص نے وہ وقت دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو۔ ہمارے جو بریلوی مکتب فکر کے بھائی ہیں جو اس میں سے حاضر و ناظر کا مسئلہ نکال لیتے ہیں، حالانکہ اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو وقت یاد کروایا جائے۔ حتیٰ کہ سورہ مریم میں تو جا کے مزید کلیئر کیا گیا کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو، یعنی یہ جو کتاب نازل ہوئی ہے اس میں یاد کرو۔ پھر سورہ قصص کے اندر آیا، اے نبی علیہ السلام جب ہم نے کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی تھی، نہ تو آپ وہاں پر موجود تھے اور نہ آپ وہ منظر دیکھ رہے تھے، نہ آپ وہاں پر شاہد تھے، نہ حاضر تھے نہ ناظر تھے۔ میرا مسئلہ حاضر و ناظر 7 نمبر ہے، وہ الگ سے آ چکے، میں اس چیز کو تو ایڈریس نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں نے ضمناً بتایا کہ وہ بھی یہ غلط رزلٹ نکال دیتے ہیں۔ تو اس طرح یہ رزلٹ نہیں نکالا جائے گا۔ قرآن حکیم جو ہے یہ سائنس کی بک ہے، نشانیاں ہیں قدرت کی، فزیکل فینومینا آف نیچر، خدائی قوانین جو ہے جن کے اوپر یہ پوری دنیا کا، پوری کائنات کا، یونیورس کا نظام چل رہا ہے۔ اور معذرت کے ساتھ اسے سائنسی قوانین کہنا یہ کاپی رائٹس کا مقدمہ ہونا چاہیے سائنٹسٹ کے اوپر۔ یہ سائنسی قوانین کیسے ہو گئے؟ سائنس نے تو ان قوانین کو دریافت کیا ہے، کریٹ نہیں کیا، پیدا نہیں کیا، یہ خدائی قوانین ہے۔
سائنس تو صرف ڈسکوری کرتی ہے. سائنس نے کوئی چیز بنائی تو نہیں ہے, کریشن ایکس نہیلو تو نہیں کی, عدم محض سے وجود میں تو نہیں کسی چیز کو بخشا. ہاں انہی چیزوں کو یوز کر کے ایک نئی چیز سامنے لائی جاتی ہے, وہ کریشن ایکس نہیلو نہیں ہوتی. اللہ بھی خالق ہے, انسان بھی خالق ہے, لیکن اللہ خالق کیا ہے؟ بدیع السماوات والارض, بغیر کسی نمونے کے, بغیر کسی مٹیریل کے خود سے چیزوں کا ابداع کرنے والا. کریشن ایکس نہیلو. انسان کیا کرتا ہے؟ اس ابداع میں سے لکڑی اللہ نے بنا دی, اس لکڑی میں سے فرنیچر بناتا ہے. کریشن ایکس نہیلو نہیں کرتا, لکڑی نہیں بنا سکتا. تو یہ خدائی قوانین ہیں جو قرآن حکیم میں آئی ہے, سائنسی قوانین نہیں. اور قرآن کا مقصد ہے اس کے ذریعے تذکیر کرنا, نصیحت کرنا. اس کو قرآن حکیم کی ٹرم میں استعمال کیا جاتا ہے التذکیر بآلاء اللہ. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے. اسی لیے سورۃ الرحمن سورت نمبر 55 قرآن حکیم میں پارہ نمبر 27 کے اندر کم از کم 31 ٹائمز یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اور تم اپنے رب کی قدرت کی کون کون سی نشانیوں کو اے جن و انس جھٹلاؤ گے. اس کا ترجمہ جو عام علماء نے کیا نا کہ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, یہ بالکل غلط ترجمہ. نعمت تو خود عربی کا لفظ ہے, یہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بگ سائنس آف نیچر, قدرت کی بڑی بڑی نشانی. اس لیے آپ دیکھیں دوزخ کا ذکر بھی آتا ہے نا, جب اس کے بعد بھی آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو کیا دوزخ نعمت ہے؟ وہ تو اللہ کے عذاب کا مظہر ہے. تو یہ ترجمہ پھر ظاہر ہے کسی پڑھے لکھے بندے کو سمجھ آنا تھا, تو یہ ترجمہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 31 دفعہ جب یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے, ہر دفعہ ڈیفرنٹ سٹائل میں انہوں نے ترجمہ کیا, کیونکہ اعلیٰ ہر ایک کی پھر وہ ڈیفرنٹ ہوگی. تو انہوں نے اپروپریٹ ٹرانسلیشن کی ہے کہ تم قدرت کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے, نعمتوں کو نہیں. لہٰذا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا جب کبھی بھی قرآن کے حوالے سے کوئی آپ کو الجھن آئے تو تفہیم القرآن مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی پڑھا کریں. وہ ایک انٹلیکچوئل جینیس بنتا ہے. یعنی میری نظر میں, آپ کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے, میری نظر میں یعنی پوری امت میں قرآن حکیم کی جتنی تفاسیر لکھی گئی ہیں سلف سے لے کر خلف تک, مولانا مودودی رحمہ اللہ کا جو انٹلیکچوئل لیول تھا اور جس دور میں وہ آئے اور انہوں نے جس طریقے سے لوگوں کو ایک عام پڑھے لکھے فہم تک چیزیں پہنچائی ہیں, یہ ان کا خاصہ ہے. 1979 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. تفہیم القرآن آپ کو PDF میں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ مل بھی جائے گا. آپ کسی بھی آیت کو اٹھائیں, غیر مسلم کو اعتراض کر رہا ہو, آپ اس کی شرح تفہیم القرآن میں جا کے دیکھیں, آپ کو بات سمجھ آئے. باقی یہ بھی یاد رکھیے گا, جب ایک کتاب جو عربی زبان میں ہے اس کی آپ اردو میں ٹرانسلیشن کریں گے تو الفاظ کے چناؤ میں فرق ضرور آئے گا, البتہ مفہوم ایک ہی ہوگا. بسم اللہ کا ترجمہ اگر کوئی کرے اللہ کے نام سے شروع, یا شروع اللہ کے نام سے, یا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, شیطان کے نام سے تو کوئی نہیں شروع کرتا. ایون آج ایک مجلس میں ہم 10 PhD انگلش بیٹھے ہوں جو اردو بھی جانتے ہوں, ان کی مادری لینگویج ہو, میں ان کو انگلش کا ایک مضمون لکھ کے دوں 10 کے 10 لوگوں کو, کیا وہ ایک الفاظ کے ساتھ ترجمہ کریں گے؟ الفاظ کا چناؤ ڈیفرنٹ ہوگا, البتہ مفہوم ایک ہی ہوگا. اسی طریقے سے قرآن حکیم کا جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو الفاظ کے چناؤ میں ضرور فرق ہو جاتا ہے, لیکن مفہوم ایک ہی ہوتا ہے. وہ ہمارے ہندو بھائیوں نے جو اعتراض کیا, اگر وہ ترجمہ تفہیم القرآن میں پڑھ لیتے تو ان کا اعتراض وہیں پہ ختم ہو جاتا. میں انشاءاللہ بتا بھی دوں گا, کیونکہ یہ قرآن حکیم کا بامحاورہ ترجمہ تفہیم القرآن میں کیا گیا ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے. تو اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا اس حوالے سے ضروری ہے کہ قرآن حکیم میں جتنی بھی قدرت کی نشانیاں آئی ہیں یہ تذکیر نصیحت کے لیے ہیں. یہ سائنس کی بک نہیں, سائنس کی بک. اور یہ آپ کو بتانا چاہتی ہے کہ اس کائنات کا ایک کریٹر ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور بنا کے چھوڑ نہیں دیا, بلکہ ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے. انسانوں اور جنوں کو اس نے اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوائس کریں یا اپنے رب کے مخالف راستے کے اوپر چلیں. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا, چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو, نہ شکری. لیکن والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے پھر کھول دیں گے. کوشش انسان نے کرنی, پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا. اگر انسان کوشش نہیں کرے گا, زبردستی ہدایت نہیں ملے گی,
ہدایت اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہے، وہ ایفرٹ کرنے والے کو ہی ملے گی۔ تو یہ قرآن حکیم آپ کو اس طرح بلاتا ہے کہ جتنے بھی آپ فزیکل فینومینا آف نیچر دیکھ رہے ہیں، ان کی ایکسپلینیشن صرف ایک ہے، گاڈ۔ God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe۔ خدا ہی وضاحت ہے، ہر جو قدرتی مظہر ہمیں نظر آ رہا ہے اس کائنات کے اندر، اس کے پیچھے خدا ہے، وہی اس کی وضاحت ہے کہ یہ کسی کے کرنے سے ہوا ہے، خود بخود نہیں ہوا۔ علمی پوائنٹ نمبر 3 وہ ہے میرے بھائیوں، قرآن حکیم جن سائنسی حقائق کو بیان کرتا ہے وہ کامن پبلک سے ریلیٹڈ ہے، جو ہر انسان کی آبزرویشن میں آتے ہیں۔ آج تھوڑا سائنس کی ترقی کی وجہ سے لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول بڑھ گیا، یہ 100 سال نکال دیں آپ، اس سے پہلے کہ آپ 1300-1400 سال دیکھیں یا اس سے پہلے بھی ہزاروں سال کی انسانی تاریخ، تو جو کامن پبلک کو اپیل کرنے والے فزیکل فینومینا ہے، قرآن حکیم ان کو بنیادی طور پہ ایڈریس کرتا ہے۔ کیونکہ اگر ہزاروں سال کی انسانی تاریخ میں ان 50-60 سالوں کو یا 100 سالوں کو دیکھیں تو یہ تو نیگلیجیبل ہے، ہو سکتا ہے اگلے 100 سال میں یا 500 سال میں قیامت قائم ہو جائے، تو پھر ہزاروں سال کی انسانی تاریخ کے اندر یا اگر لاکھوں سال کی بھی ہو، ان 500-600 سال کی کیا اہمیت ہے؟ اکثریت تو اس کے ساتھ ایڈریس کر رہی ہے۔ اس لیے قرآن حکیم کامن پبلک کے جو فزیکل فینومینا آف نیچر، جو سائنٹیفک فیکٹس اسٹیبلش ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے ان کو اس کی طرف بلاتا ہے۔ مثال کے طور پر آسمان سے بارش کا برسنا اور اس بارش سے مردہ زمین میں سے اناج کا اگنا، اسی طریقے سے بادلوں اور ہواؤں کا چلنا، اسی طریقے سے ایک طرح کے پانی سے مختلف درختوں کو سیراب کرنے کے بعد مختلف پھلوں کا پروڈیوس ہونا اور ہر پھل کا ذائقہ ڈیفرنٹ ہونا، یہ وہ چیزیں جو قرآن ایڈریس کرتا ہے۔ اسی طریقے سے پہاڑوں کی پیدائش اور اس کا مقصد زمین میں جانداروں کا پھیلا دینا، 2 ملین سپیشیز کا، ہواؤں میں پرندوں کا اڑنا، سمندروں میں کشتیوں کا چلنا اور سی فوڈ کی تلاش کرنا، یہ وہ سارے فزیکل فینومینا جو قرآن حکیم میں درجنوں دفعہ ریپیٹ ہوئے، اور سب سے بڑھ کر انسان کی کریشن، انسان کیسے بنتا ہے اور اس کے اعضاء، آنکھیں، کان، عقل، دل، یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ایمفسائز کرتا ہے۔ سائنس، یہ ساری قدرت کی سائنس، تو یہ بنیادی ٹاپک۔ آج سائنس کی وجہ سے انسانوں کا جو اس کائنات کو دیکھنے کا ویو ہے وہ بہت براڈ ہو چکا ہے۔ ٹیلیسکوپس کے ذریعے آپ نے لاکھوں کلومیٹر دور دیکھنا شروع کر دیا، اور الیکٹرانک مائکروسکوپ کی وجہ سے وہ چیزیں جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ لہذا آج کے یہ 100 سال اگر دیکھے جائیں، یعنی پوری انسانی ترقی ایک پلڑے میں ہے اور یہ 100 سال کی ترقی ایک پلڑے میں ہے۔ آج کے اعتبار سے سائنس نے ہمارا ویژن مزید کلیئر کر دیا ہے، اور ہمیں مزید یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ لائف کتنی کمپلیکس ہے، یہ بنانے سے نہیں بن سکتی، تو بغیر بنائے کیسے بنے گی؟ ہم سب مل کے بھی، تمام جنوں، ان سارے انٹلیکچوئلز مل کے بھی، ان کے سامنے اگر ایک انڈا توڑ کے رکھ دیا جائے، اس انڈے میں سے چوزا نہیں بنا سکتے۔ انڈا بنانے کو نہیں ہم کہہ رہے، اللہ کا بنایا ہوا انڈا وہ توڑ کے اس لیسدار مادے سے کوئی ایک چونچ بنا کے۔ اسی لیے بیولوجی کا یہ لا فائنل ہو چکا ہے کہ لیونگ تھنگس کین نیور بی کریٹڈ آؤٹ آف نان لیونگ تھنگس۔ نان لیونگ تھنگ سے زندہ مرغی نہیں انڈا دینا ہے تو اس میں سے چوزا بننا ہے، درخت کے پھول میں سے ہی بیج گرنا ہے، اسی بیج میں سے درخت بن سکتا ہے، بیج کوئی بنا نہیں سکتا۔ اب یہ میں اور طرف چل پڑوں گا اگر میں صرف بیج کے اوپر یا انڈے کے اوپر ڈسکشن کروں، میں اس کو یہاں پر چھوڑتا ہوں تاکہ میں یعنی ساری گفتگو کو لمیٹڈ ٹائم کے اندر کور کر سکوں۔ تو لہٰذا آج جو انسان آبزرو کر رہا ہے چیزوں کو، یہ آج سے پہلے نہیں کر رہا تھا، لیکن یہ آبزرویشن نے خدا کے وجود کا انکار نہیں کیا، بلکہ اس کی قدرتوں کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ مزید آشکار کر دی انسان کے اوپر، مزید ڈسکوری سے۔ ان ڈسکوری سے آپ کیا کر لیں گے؟ اگر کسی شخص نے یہ چیز دریافت کر لی ہے، یعنی ود رسپیکٹ ٹو زمین سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں غروب ہوتا ہے، یہ بھی لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے، ورنہ تو سورج تو غروب ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ سورۃ الکہف میں آتا ہے نا کہ وہ
ذوالقرنین بادشاہ نے جو ہے کیچڑ میں سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ کافر اعتراض کرتے ہیں کیچڑ میں تو نہیں جاتا. تو سر آج آپ نیو یارک ٹائم بھی اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں بھی لکھا ہوتا ہے سن رائز اور سن سیٹ. تو کیا امریکہ کو آج تک نہیں پتا چلا کہ سن تو رائز ہوتا ہی نہیں ہے, سیٹ ہوتا ہی نہیں ہے؟ وہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے. تو قرآن بھی تو لٹریچر کی بک ہے نا, لٹریچر میں بات کرے گی. تو یہ زمین و آسمان کی جو یعنی پیدائش والا معاملہ ہے, کریشن آف یونیورس ہے, یہ تمام کی تمام چیزیں آج جس طرح سامنے آئی ہیں ان سے ایک سٹیپ بھی ضرور طے ہوا ہے. اگر کسی شخص کو یہ پتا چلا کہ سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں غروب ہوتا ہے, اس قانون کے پتا چلنے سے کیا اس قانون نے سورج کو بنایا ہے؟ یہ قانون جو ہے یہ یعنی کریٹر آف سن تو نہیں ہے نا. اس سے آپ کو صرف اس کے بارے میں حیات کا پتا چل گیا. اگر ہمارے پرکھوں کو نہیں پتا تھا کہ انڈا کیسے مرغی کے پیٹ میں بنتا ہے, اور آج ہم نے دریافت کر لیا کہ کس کس طریقے سے بن کے وہ کیسے باہر نکلتا ہے, تو اس پروسیجر کے پتا چلنے سے کیا ہم یہ کہیں گے کہ اس پروسیجر نے انڈے کو بنایا؟ یہ ایکسپلینیشن ہے اس کے بننے کے طریقے کی. اس کو بنا رہا کون ہے, وہ تمام راستوں سے گزارتا کون ہے, کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ انڈا ہی بن کے نکلے گا؟ یہ تو کوئی اور چیز ہے. اس کے اوپر سائنس پھر کہتے تھے اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر. سائنس نے اپنی عاجزی تسلیم کر لی ہے, وہ میں انشاءاللہ آخری پوائنٹ میں بتاؤں گا. تو وہ جو ہندو بھائی نے اعتراض کیا تھا وہ سورۃ الانبیاء کی آیت ہے, آیت نمبر 30 پارہ نمبر 17 کے اندر, جو پہلا ان کا اعتراض تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض, کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا؟ لفظی ترجمہ تو یہ بنے گا, با محاورہ ترجمہ ہوگا کیا کافروں نے نہیں جانا, ان کے علم میں یہ بات نہیں آئی, ان السماوات والارض, کہ آسمانوں اور زمین یعنی سارے آسمان اور زمین, کانتا رتقن, یہ آپس میں گندے ہوئے تھے, ملے ہوئے تھے, ففتقناہما, تو ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا. وجعلنا من الماء كل شيء حي, اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا. افلا یؤمنون, کیا اب بھی ایمان نہ لاؤ گے؟ اس آیت کو اس ہندو نے کوٹ کیا, اس نے کہا یہ جو قرآن دعویٰ کر رہے کہ تم نے نہیں دیکھا, تو کہہ رہا ہم نے واقعی نہیں دیکھا, ہمارے سامنے تو زمین و آسمان پھٹ کے جدا نہیں ہوئے. اور اس نے اگلا سوال کیا کیا مسلمانوں نے یہ منظر دیکھا ہے, یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ منظر دیکھا ہوا ہے؟ تو میرے بھائی کہاں مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نے یہ منظر دیکھا ہے؟ یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے کہ تمہارے علم میں یہ زمین و آسمان کی کریشن جو نظر آ رہی ہے, یہ کیا اس چیز کا ثبوت نہیں ہے کہ اس کو کسی نے بنایا ہے؟ اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ جو فزیکل واقعہ پرفارم ہوا تھا وہ کسی نے دیکھا تھا. کیوں؟ کیونکہ قرآن حکیم خود ہی اس چیز کو ایڈریس کرتا ہے. سورہ حامیم السجدہ سورت نمبر 41 میں آیت نمبر 9 سے لے کے 12 تک اللہ تعالیٰ خود ترتیب بتا رہا ہے کہ ہم نے پہلے زمین کو پیدا کیا, پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوئے, آسمانوں کو پیدا کیا, پھر زمین میں اللہ تعالیٰ نے ریسورسز رکھے, اس میں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی. یہ ساری ترتیب تو خود قرآن بتا رہا ہے سورہ فصلت سورہ حامیم السجدہ کے اندر کہ کریشن آف یونیورس کے بعد انسان پیدا ہوا ہے. تو ظاہر ہے پھر یہ سوال ہی انویلڈ ہو جائے گا کہ انسان سے یہ پوچھا جائے کہ تو نے کریشن آف یونیورس دیکھی ہے. تو یہ ہے کہ کریشن آف یونیورس جو ہو چکی, وہ جو تم نے دیکھی اس کے ذریعے اس کے کریٹر کو پہچانا, یہ کہنے کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں ارشاد فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت زبردست آیت ہے, یہ سارے کے سارے معاملے کو کھول کے بیان کرے گی کہ قرآن حکیم کو آپ نے لٹریچر کی زبان میں سمجھنا ہے. افلا یتدبرون القرآن, کیا لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ ڈیپ تھنکنگ کرو قرآن پر. ولو کان من عند غیر اللہ, اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا, لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, تم اس میں بہت اختلاف پاتے. پہلے صفحے پہ اور بات ہوئی ہوئی ہے, جا کے 50ویں صفحے پہ اور بات ہوئی ہوتی. انسان تو بھول جاتا ہے پہلے کیا کہہ کے آیا تھا. پہلے صفحے پہ لکھا ہوتا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور 50ویں صفحے پہ جا کے یا علی مدد بھی لکھا ہوا ہوتا. تو یہ تو نہیں ہوگا. قرآن میں اگر شروع میں ہوا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت, اسی سے مدد مانگنی ہے, ظاہر یہ اسباب نہیں, وہ تو فزیکل فینومینا آف نیچر کے ساتھ اللہ نے چیزوں کو جوڑا ہے. غائب میں مدد, دعا کے لیے پکارنا, تو آخری صفحے تک اللہ ہی کو پکارنا ہوگا دعا میں.
اللہ فرماتا ہے یہ تدبر کرو، اس کی سچائی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا نا تو اس کی آیات آپس میں ٹکرا رہی ہوتی، بہت اختلاف ہوتا. تو ایسا نہیں ہے، آپ کو بظاہر ٹکراتی بھی نظر آتی ہے، لیکن جب آپ کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں، ساری آیات کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں تو آپ کو بات سمجھ آ جاتی ہے. کیوں؟ قرآن بار بار یہ بات ریپیٹ کرتا ہے مختلف انداز میں، اور پارہ نمبر 28 کے اندر جا کے تو بڑا کلیئر کٹ ہے، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ بات کیوں کرتے ہو، کیوں کہتے ہو وہ بات جو خود نہیں کرتے. یعنی قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. تو جب اللہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے تو اللہ کے قول و فعل میں بھی تضاد نہیں ہوگا. قرآن اللہ کا قول ہے اور یہ پوری یونیورس اللہ کا فعل ہے. قول اور فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ سائنس ابھی اس لیول تک نہ پہنچی، اس کو بظاہر تضاد نظر آ رہا. اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن حکیم کی کوئی ایک آیت بھی اسٹیبلش سائنس کے خلاف نہیں ہوگی، ہائپوتھیسس کے خلاف ہو سکتی ہے کیونکہ سائنس نے کئی دفعہ یو ٹرن بھی لیا. تو ہائپوتھیسس الگ چیز ہے، اسٹیبلش سائنس جو فیکٹس ہے، فیکٹ آف کریشن جو اسٹیبلش ہو چکی بھی، اس کے خلاف کبھی بھی قرآن حکیم کی کوئی آیت نہیں ہے. تو یہ قرآن حکیم میں یعنی غور و تفکر کرنا چاہیے. اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا پھر یہ اختلافات ہوتے. اب دنیاوی طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر میں اناؤنسمنٹ دوں کہ ڈاک خانے میں، پوسٹ آفس میں روزانہ صبح 9 سے 5 بجے تک بل جمع ہوتے ہیں، بجلی کے، گیس کے، ٹیلی فون کے. آپ اتوار والے دن، سنڈے والے دن وہاں پہنچ جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آگے ڈاک خانہ بند ہے، اور آپ آگے مجھ سے گلا کرتے ہیں کہ جی علی بھائی آپ نے یہ بات کہی تھی کہ 9 سے 5 تک بل جمع ہوتے ہیں، وہ تو ڈاک خانہ بند تھا، تو آپ جھوٹے نکلے. کیا میری یہ سٹیٹمنٹ بظاہر رانگ ہونے کے اوپر مجھے جھوٹا ڈکلیئر کیا جا سکتا؟ میں کہوں گا کہ میرے بھائی یہ تو اسٹیبلش فیکٹ تھا کہ اتوار والے دن چھٹی ہوتی ہے. تو جب میں یہ بات کر رہا تھا کہ 9 سے 5 تو اس کا مطلب امپلائیڈ تھا اس کے اندر کہ ادر دین سنڈے، کیونکہ سنڈے والا فیکٹ تو اسٹیبلش ہے. قرآن جگہ جگہ جب یہ فیکٹ اسٹیبلش کر رہا ہے کہ کریشن آف یونیورس انسان کی کریشن سے پہلے ہوئی ہے، تو اب جب قرآن ہی یہ بات کرے گا کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کیا؟ تو یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوگا کہ فزیکل یہ منظر دیکھا، وہ کہنا چاہ رہا ہوگا کہ یہ ہماری قدرت ہے کہ الٹیمیٹلی جو کائنات تمہیں سامنے نظر آ رہی ہے یہ ہماری قدرت کا منظر ہے، اسے دیکھو اور خدا تک پہنچو. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہوگی. اسی طریقے سے کافر اکثر کوٹ کر دیتے ہیں سورہ التوبہ کی آیت کہ جہاں پہ بھی کافر نظر آئے اسے قتل کر دو. حالانکہ پورا کانٹیکسٹ بیان ہو رہا ہے. ایک پیس ٹریٹی ہوا تھا کفار مکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان، امن کا معاہدہ ہوا تھا، اور اس میں یہ چیز طے پائی تھی کہ جو یہ معاہدہ توڑے گا پھر دوسرے فریق کو حق حاصل ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے. وہ کافروں نے معاہدہ توڑ دیا، تو قرآن پاک میں آیا کہ اب انہوں نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑا ہے، لہٰذا جو یہ عہد شکنی کرنے والے لوگ ہیں ان کو قتل کیا جائے. تو وہ صرف ایک جملہ اٹھا لیتے ہیں کہ جہاں پہ بھی کافر نظر آئے اس کو قتل کر دو. نعوذ باللہ. قرآن یعنی اسلام تو نام ہی پیس کا ہے. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ پیس، امن. ٹو ایکوائر پیس بائی سبمٹنگ یور ول ٹو اللہ، اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کرنا، سر تسلیم خم کرنا، اس کو بھی اسلام کہتے ہیں. اور امن کا حصول، اسے بھی اسلام کہتے ہیں. تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، پورا مقدمہ دیکھنا چاہیے. لہٰذا سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 پہ جو اس ہندو بھائی کا اعتراض تھا میں نے وہ پورا کھول کے بیان کر دیا کہ وہ ان کے سمجھنے میں فرق لگا ہے. اور اگر وہ مودودی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیتے تو انہوں نے تو ترجمہ کیا کیا کافروں نے نہیں جانا کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے. یرو کا ترجمہ انہوں نے با محاورہ کر دیا، تو ان کو یہ پرابلم کلیئر ہو جاتی. اور اس سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 پہ تو میں نے پہلے گھنٹوں بول کے لیکچرز ریکارڈ کروائے ہیں کہ یہ وہ فیکٹس ہیں دو سائنٹیفک جو 20ویں اور 21ویں صدی میں آ کے اسٹیبلش ہوئے ہیں، جو اس آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں. نمبر 1، کریشن آف یونیورس ایک بگ بینگ کے ذریعے ہوئی ہے. اور نمبر 2، تمام لیونگ تھنگس پانی سے بنائی گئی. یہ الگ سے بھی میرا اس کے اوپر لیکچر موجود ہے، آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. علمی پوائنٹ نمبر 4 وہ ہے میرے بھائیوں، چونکہ یہ 100 سالوں میں سائنس نے ترقی کی ہے، لہٰذا قرآن حکیم نے آلریڈی اس چیز کو بھی کاؤنٹر کیا ہوا ہے. اس کے اندر ہزاروں لاکھوں سال کی انسانی تاریخ میں تو قرآن حکیم کے وہ فیکٹس کافی ہیں جو بیان کیے ہیں، وہ آج کے لوگوں کے لیے بھی کافی ہیں، لیکن آج سائنس نے مزید اس کو اسٹیبلش کیا ہے. اس حوالے سے قرآن حکیم میں بڑی کریٹیکل آیت ہے سورہ حامیم السجدہ، جسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں. اس کی آیت نمبر ہے 41.
سورت نمبر 41 آیت نمبر 53. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ان قریب ہم لوگوں کو ان آفاق میں، زمین و آسمان میں اور ان کی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ یہ چیخ اٹھیں گے کہ یہ الحق ہے. قرآن پرپسفل کتاب ہے، یہ سچی کتاب ہے، یہ جن فیکٹس کی بات کرتی ہے وہ سچے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم ان قریب ان کافروں کو زمین و آسمان میں ان کی اپنی جانوں میں ایسے فیکٹس دکھا دیں گے. تو آج دکھا دیے نا کہ یہ چیخ اٹھیں گے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن اس زمانے میں جو بات کرتا ہے وہ آ کے 21ویں صدی کے اندر، 20ویں صدی کے اندر اسٹیبلش ہو رہی ہے سائنٹیفک فیکٹس کی وجہ سے. اور میں یہ کہتا ہوں شکر ہے یہ کئی فیکٹس تو کافروں نے کیے ہیں تاکہ کوئی یہ بھی نہیں شک کر سکتا کہ مسلمانوں نے خود ہی بنا دیا بگ بینگ کا مسئلہ. ویسے میں اکثر ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ سائنس از اے کامن ریلیجن. دین کی بات نہیں ہو رہی، مذہب کی بات. سائنس از اے کامن ریلیجن یا کامن اسکول آف تھاٹ امنگ دا ہول ہیومینٹی. سائنس کے اوپر کسی کی جاگیرداری نہیں ہے. سائنس میں یونان کے لوگوں نے بھی بہت کام کیا جو دیوتاؤں کے ماننے والے تھے، بتوں کے آگے جھکنے والے. سائنس کے اوپر مسلمانوں نے تو بہت بڑی کنٹریبیوشن کی، اس کو ایپیکس تک پہنچایا. میتھمیٹکس کی فیلڈ ہو، بیولوجی کی فیلڈ ہو، کیمسٹری کی فیلڈ ہو. سائنس کے اوپر کرسچنز کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. آئنسٹائن کرسچن تھا، جو نیوٹن. اسی طریقے سے ایتھیسٹ جو لوگ ہیں ان کی بھی کنٹریبیوشن ہے. یہ کسی کی یعنی میراث نہیں ہے کسی ایک مذہب کی. سائنس کامن ریلیجن ہے، کامن مذہب ہے، کامن اسکول آف تھاٹ ہے. لہذا کوئی اس کو کیش کروانے کی کوشش نہ کرے. اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں بار بار کہ قرآن حکیم کی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہوگی جو اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو. کیوں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ کائنات اللہ کا فعل ہے. تو اللہ کے قول اور فعل کے اندر تضاد ہو ہی نہیں سکتا. الحمدللہ. یہاں پہ میرے بھائیوں میں تھوڑی سی اسی حوالے سے سورہ انبیاء کا جو یہ فیکٹ ہے بگ بینگ، اس کی ہسٹری میں نے مسئلہ نمبر 60 میں بیان کی تھی. یہاں پہ بھی میں تھوڑا سا اس کو ایڈریس کر دیتا ہوں کہ 1929 میں 1929 عیسوی میں ایک امریکن اسٹرونومر تھا ایڈون ہبل. یہ وہی اسٹرونومر ہے جس کے نام کے اوپر وہ ہبل ٹیلیسکوپ ہے دنیا کی سب سے بڑی، جو سیٹ انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے خلا کے اندر. 1929 میں اس نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے چیز آبزرو کی کہ کائنات میں جتنے بھی سیارے اور ستارے نظر آ رہے ہیں نا، یہ ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں. اور فزیکلی اس کا جب اسپیکٹرم ڈرا کیا گیا وہ گریجولی ریڈ کی طرف شفٹ ہو رہا تھا. اور یہ فزکس کا قانون ہے کہ اگر کسی موونگ آبجیکٹ، یعنی ادھر سے اگر ایک آبجیکٹ موو کر کے مجھ سے دور کی طرف جائے نا اور اس کا اسپیکٹرم ڈرا کیا جائے تو وہ ریڈ کی طرف شفٹ ہوتا ہے. جتنا دور جائے گا اتنا ریڈ کلر واضح ہوگا. تو اس نے جب اسپیکٹرم ڈرا کیا تو اس ریزلٹ پہ پہنچا کہ یہ تو سارے جو آبجیکٹس ہیں یہ تو موو کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ اگر یہ ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں تو یقیناً کوئی ایک وقت ایسا ہوگا کہ یہ سارے آبجیکٹس ایک ہی جگہ پر جمع ہوں گے. جیسے میں اپنے ہاتھ میں اگر 50-60 بنٹے پکڑ لوں شیشے کے بالز ایک جگہ اور میں ان کو یوں بکھیروں، ایک دوسرے سے دور جائیں گے نا، وہ ایک کامن پوائنٹ سے سٹارٹ ہو. اسی طریقے سے یہ جو اربوں ستارے ہیں یہ اگر ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں تو یقیناً ایک ایسا بھی لمحہ ہوگا کہ یہ ان کو ٹائم کو اگر ریورس کر دیا جائے تو ایک سنگل پوائنٹ سے وہ سٹارٹ ہوں گے. اور اس نے کہا وہ سنگل پوائنٹ ایسا ہے کہ جس کی ڈینسٹی تو انفینٹ تھی اور والیوم 0 تھا. اور سائنس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس کی ڈینسٹی انفینٹ ہو، نہ ختم ہونے والی، اور اس کا والیوم، اس کا حجم 0 ہو. اس کا مطلب کیا ہے کہ عدم محض سے وجود بخشا گیا چیزوں کو. چیزیں موجود نہیں تھی، اچانک پیدا ہو گئی. کریشن ایکس نہیں لو، کائنات کسی ول آف گاڈ کی وجہ سے پروڈیوس ہوئی ہے، عدم محض سے وجود بخشا گیا. اور اس بڑے دھماکے کو انہوں نے کہا کہ یہ بگ بینگ. اب بگ بینگ پہ میں نے مسئلہ نمبر 60 میں ڈیٹیل سے گفتگو کی. میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ میری یہ گفتگو لمیٹڈ ٹائم میں کور نہیں ہوگی.
اچھا، جب اس نے یہ بات کی تو پھر یہ عوام کے سامنے آیا. پھر آئنسٹائن نے تو آلریڈی میتھمیٹیکلی یہ چیز پروف کر دی تھی، ایکسپینڈنگ یونیورس، کہ کائنات پھیل رہی ہے. جب یہ دو حقائق سامنے آئے، فزیکلی آبزرویشن بھی اور میتھمیٹیکل، تو پھر لوگ اس تلاش میں شروع ہو گئے اگلے سٹیپ کے لیے کہ اگر وہ بگ بینگ ہوا تھا تو اس دھماکے کی باریک سی نوائز اور ریڈیشنز آج بھی موجود ہونی چاہیے. جیسے کہیں پہ بم پھٹے تو وہاں پہ دھواں اڑتا ہے اور ریڈیشنز اور شاک ویوز پروڈیوس ہوتی ہیں، اور کائنات کا اتنا بڑا دھماکہ ہے تو چاہے وہ اربوں سال پہلے ہوئے، آج تک شاک ویوز کوئی لمیٹڈ فارم میں تو موجود ہوں گی. تو یہ دو سائنٹسٹ تھے، ان کا نام تھا، ایک کا نام تھا اے پینزیاز اور دوسرا تھا ڈبلیو ولسن. انہوں نے 1965 میں وہ کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشنز دریافت کر لی. ان کو کہتے ہیں CMBR، کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن، جو بگ بینگ کی وجہ سے پروڈیوس ہوئی تھی. 1978 میں ان دونوں کو نوبیل پرائز دیا گیا اس کے اوپر کہ اب فزیکلی آپ نے پروف کر دی یہ چیز. وہ آج تک اس دھماکے کے اثرات موجود ہیں کائنات کے اندر. پھر 1989 سے لے کر 1993 تک 4 سالوں کے لیے امریکہ نے ایک اسپیس شٹل ڈسکوری لانچ کی تاکہ فزیکلی خلا کے اندر ان چیزوں کو آبزرو کیا جائے، اور اس کے اوپر $160 ملین لگے. آپ جا کے ذرا گوگل پہ لکھیں CMBR، کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن، پوری آپ کو ویکیپیڈیا بتا دے گا کہ یہ کیسے کیسے پہلے ہبل نے دیکھا، اس کے بعد یہ ڈیٹیلز آئیں، اور پھر 1989 میں اسپیس شٹل لانچ کی گئی. $160 ملین لگا کے امریکہ نے، اور اس چیز کو اسٹیبلش کیا گیا کہ بگ بینگ جو ہے وہ ہوئی تھی. اور میں اکثر بولتا ہوں کہ ہر شے میں انسان کو خدا نظر آتا ہے. یہ بھی لٹریچر کا جملہ ہے، یہ نہ کوئی پکڑ لے کے جی خدا تو ہمیں نظر نہیں آ رہا. یہ لٹریچر کا جملہ ہے، یعنی کریٹر اپنی کریشن کی خوبصورتی سے پہچانا جاتا ہے. تو سائنٹسٹ نے انسانی تاریخ کی سب سے بڑی دریافت، ڈسکوری قرار دیا تھا بگ بینگ تھیوری کے اسٹیبلش ہونے کو. بگ بینگ آج کی ڈیٹ میں تھیوری نہیں ہے، یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے، اور ان کا ہم نے ہینڈ رائٹنگ آف گاڈ دیکھ لی ہے. اس کی وجہ سے میتھمیٹکس کو کہا جاتا ہے نا کہ ہینڈ رائٹنگ آف گاڈ کسی نے دیکھنی ہے، خدا کی ہینڈ رائٹنگ، تو وہ سائنٹسٹ کہتے ہیں وہ میتھمیٹکس ہے. ہر فزیکل فینومینا کے لیے آپ ایکویشن بنا سکتے ہیں. اب چونکہ میں میکینیکل انجینئر ہوں، اور آپ کو پتا ہے انجینئرنگ جو ہے وہ اپلائیڈ سائنسز ہے، تو ہم لوگ ہر چیز کا میتھمیٹیکل ماڈل بناتے تھے اور اس سے وہ چیزیں اسٹیبلش ہو جاتی تھی. تو میتھمیٹیکل ماڈل جو ہے یہ خدا کی ہینڈ رائٹنگ ہے. اب یہ نہیں کہ آپ کو کہ فزیکل ہینڈ رائٹنگ، یہ بھی لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے. تو یہ سارے کے سارے فیکٹ سائنس نے اسٹیبلش کیے، اور الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کو اس حوالے سے سمجھنا آسان ہو چکا ہے. دوسرا اعتراض اس ہندو بھائی نے کیا تھا کہ جی قرآن حکیم میں جگہ جگہ آیا کہ ہم نے پہاڑوں کو ایک کہیں پہ آیا یہ لنگر ڈال دیے ہیں، کہیں پہ آیا یہ میخیں ہم نے گاڑ دی ہیں تاکہ زمین نہ ڈولے. تو اس نے کہا کہ یہ تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن حکیم جو ہے وہ زمین کو چوکور مانتا ہے کہ یہاں پہ پہاڑ رکھ دیے ہیں بیلنس کرنے کے لیے تاکہ یہاں سے یہاں نہ ڈول جائے. تو کہتے ہیں زمین تو ڈول سکتی نہیں، زمین تو گول ہے. تو یہ سائنٹیفک ایرر ہے. ہمارا چیلنج ہے پورے قرآن پاک میں کہاں یہ بات آئی ہے کہ زمین چوکور ہے. گول ہونے کے اشارے پھر بھی آئے ہیں، چوکور کے تو نہیں ہے. لہذا یہ قرآن حکیم میں کہنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے زمین کو بچھونا تمہارے لیے بنایا، وہ کہتے ہیں بچھونے سے مراد ہے کہ چوکور ہے. اس سے آپ نے کیسے یہ سمجھ لیا؟ اس لیے بچھونا کہا گیا کہ آج آپ کو سائنس بتا رہی ہے کہ ہر سیکنڈ میں زمین پہ 2 زلزلے آتے ہیں. ہر سیکنڈ میں اگر ان کا ایمپلیٹیوڈ بڑھ جائے نا تو زمین تباہ و برباد ہو جائے، ان کا ایمپلیٹیوڈ کم ہوتا ہے. ایسی زمین جہاں ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آ رہے ہوں، اس کو رہنے کے قابل بنا دینا. پھر اس کی 4 موشنز ہونا، سورج کے گرد الگ سے، اپنے محور کے گرد الگ سے، وہ 23.5 ڈگری کا اینگل جو ہے اس کے گرد سائنوسائیڈل اس کی جو موومنٹ ہے وہ الگ سے، جس کی وجہ سے موسم بدلتے ہیں. یہ میں نے مسئلہ نمبر 60 میں ساری ڈیٹیلز بتائی ہیں کس کس سپیڈ سے یہ موومنٹ ہو رہی ہے. اس کو رہنے کے قابل بنا دینا تو بچھونا ہی ہے نا. پھر ایک بہت بڑی کرویچر ہے، جیسے یعنی زمین کا سرکمفرنس ہے 40,000 کلومیٹر، یعنی ایک چکر کاٹے نا آپ تو 40,000 کلومیٹر آپ طے کریں گے. 40,000 کلومیٹر میں 100 کلومیٹر بھی ایک سٹریٹ لائن ہی ہوتی ہے. بہت بڑے
सर्कल के अंदर अगर आप छोटा सा टुकड़ा कंसिडर करेंगे वो स्ट्रेट लाइन ही है। यहां पे भी आप देख रहे हैं हमारी अकेडमी सीधी है ना, कुरान को तो छोड़ दें, अगर हम आपसे कहें सीधी, आप कहें नहीं ये गोल है, तो गोल तो नहीं नजर आ रही। इतने बड़े गोल बाल के ऊपर सैकड़ों किलोमीटर भी एक स्ट्रेट लाइन ही नजर आ रहे होते हैं। हमारी फिजिकल ऑब्जर्वेशन में तो यही है। अगर कुरान हकीम डायरेक्ट कह देता कि जमीन गोल बनाई, तो फिर पिछले 1300 साल के लोगों ने कहना था जी गोल तो नजर ही नहीं आ रही, आटा गूंदे हिलती क्यों है, आटा गूंदते हुए हिलती क्यों है। तो वो आप एक इशू को एड्रेस करेंगे तो दूसरा इशू पे, तो वो उन लोगों को जिनको साइंस ने तरक्की नहीं करवाई हुई थी ना, उनके लिए वो चीजें एस्टैब्लिश होगी कि उनको बिछोना ही नजर आता था। आज साइंस ने अगर गोल दरियाफ्त किया तो साथ ये भी दरियाफ्त कर लिया है कि गोल चीज पे जो बहुत बड़े सरकमफ्रेंस की हो, उस पे कुछ किलोमीटर भी एक स्ट्रेट लाइन ही होते हैं, वो बिछोना ही नजर आता है। तो दोनों चीजें समझ आ गई। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। जमीन और आसमान में अनकरीब हम इनको निशानियां दिखाएंगे, इनकी अपनी जानों में, स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स, डीएनए। इस पे मैं मसला नंबर 60 में बोल चुका हूं। इसने आज इंसान को मानने पे मजबूर कर दिया। ये किसी माइंड की क्रिएशन है, ये सारी की सारी अलल टप नहीं है। ये टाइनीज डिटेल तक चीजें इतनी कंट्रोल्ड हैं। ये किसी हकीम की बनाई हुई कायनात है। हर चीज के पीछे हिकमत है, हर चीज का एक मैथमेटिकल मॉडल है, और वो सारी की सारी चीजें एक ही तरफ लेके जाती है कि क्रिएटर है भी एक। इस पे भी मेरा लेक्चर है, मसला नंबर 128। गॉड इज दी ओनली एंड अलोन क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। खुदा ही अकेला और यकता क्रिएटर है, एक से ज्यादा नहीं है वो, क्योंकि माइंड पीछे एक नजर आता है। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन अगर उसके न्यूक्लियस के गिर्द यानी चक्कर काट रहे हैं ना, एक एटम के इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में, यही इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में आपको फिर कायनात में भी नजर आते हैं। जमीन भी इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही सूरज के गिर्द चक्कर काट रही है। कितनी रिजेम्बलेंस है। माइंड एक नजर आता है। हर चीज जोड़ों की शक्ल में पैदा की गई है, मेल और फीमेल, हत्ता कि आपको पौधों में भी जोड़े नजर आएंगे। और जानबूझ के अल्लाह ने किया ताकि अल्लाह ताला इंसान को ये बताए वो खुदा ही है जो मेल और फीमेल से आजाद है। लम यलिद वलम यूलद। तो यानी एक अलग से टॉपिक है, मैं अब उस तरफ चल पड़ूंगा। लिहाजा पहाड़ों को जो स्टेबलाइजर कहा गया है, इस हवाले से नहीं कहा गया कि वो जमीन चौकोर है, ये डायनामिक बैलेंसिंग है। आज आप जियोलॉजिस्ट से पूछे ना, ये जो पहाड़ काट काट के तो ये हाउसिंग स्कीम्स बनाई जा रही हैं, इसकी वजह से दुनिया के मौसम क्यों बदल रहे हैं, जमीन की ओरिएंटेशन बदल रही है। इवन एक एटॉमिक ब्लास्ट होने की वजह से जमीन के ऊपर क्या इफेक्ट हो जाता है। कई दफा जल्जला ऐसा आता है कि वो उसकी डिग्री को ऐसा डिस्टर्ब करता है कि आंदा कई सालों के लिए मौसम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो पहाड़ों के काटने की वजह से जमीन की बैलेंसिंग खराब हो रही है। जैसे आप एक व्हील जो घूम रहा हो, उसके ऊपर आप छोटे छोटे वेट्स ऐड करवाते हैं ना व्हील बैलेंसिंग के लिए, तो ये डायनामिक बैलेंसिंग की हुई है पहाड़ों ने जमीन की। तो अल्लाह ताला ने इस हवाले से इन्हें लंगर कहा है। ये वो वाला नहीं जो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, ना जमीन पे यानी आप खुद से यानी एक खाका बना के रंग भरेंगे तो फिर उसका तो कोई हाल नहीं है। इसी तरीके से अगर आप सूरह फातिर पढ़ें आयत नंबर 41, उसमें तो यहां तक आया है कि अल्लाह ही है जिसने जमीन और आसमान को थाम रखा है कि झूल ना जाए, और अगर अल्लाह ताला इनको ना थामे, ये झूल जाए, तो कोई एक भी ऐसा नहीं जो इन्हें संभाल सके। वहां तो अल्लाह ताला ने पहाड़ों का भी जिक्र नहीं किया, अल्लाह ने कहा कि मैंने थामा हुआ है, चलें। अब क्या करेंगे आप? पहाड़ अल्लाह ने रखे हैं लेकिन थामा अल्लाह ने हुआ है। कैसे? अपने फिजिकल फिनोमेनास के जरिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए। आप उसको कहते हैं ना न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो ये तो आप पे कॉपीराइट का मुकदमा होना चाहिए। आपने डिस्कवरी की है, ये खुदा का कानून है ग्रेविटेशन का, कुव्वत कशिश सकल का, इसके जरिए चीजों को बैलेंस किया हुआ है। तो अब कोई वो आयत भी तो पढ़े ना कि अल्लाह ने थाम रखा है, पहाड़ों के बगैर भी अल्लाह ने थामा हुआ है। तो ये सारी की सारी फिजिकल चीजें अल्लाह ताला ने अपने लॉज ऑफ नेचर के जरिए कंट्रोल की हैं। आग जलाती है, पेट्रोल आग को भड़काता है, पानी आग को ठंडा कर देता है। ये सारे फिजिकल फिनोमेना अगर रोजाना तब्दील हो रहे होते ना मेरे भाई, आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाती। रात को तो आग जला रही होती, सुबह ना जला रही होती, तो दुनिया का निजाम चल सकता था। ये बड़े मोहकम कवानीन है, लेकिन अल्लाह के लिए मोहकम नहीं। अल्लाह ताला जब चाहे तोड़ेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचा लिया, लेकिन अगर आप आज कहेंगे बिस्मिल्लाह पढ़ के आप आग में कूद जाएं तो इंशाल्लाह शहीद हो जाएंगे।
یا بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دیں تو انشاءاللہ تعالی شہادت کے درجے پہ ہی فائز ہو جائیں گے، بلکہ شہادت تو نہیں، آرام موت مریں گے، خودکشی کریں گے. قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا. وہ ایک ہی واقعہ ہوا ہے، بار بار نہیں ہونے. ایک ہی دفعہ سمندر پھٹا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، بار بار نہیں ہوگا. نہ ہم ان چیزوں کی بنیاد کے اوپر خدا کو یا خدا کے پیغمبر کو منوا رہے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام کا تو معجزہ قرآن ہے. ہم نے تو کبھی نبی علیہ السلام کے معجزوں کو دلیل بنائی نہیں کافروں کے لیے، کیونکہ وہ آپ کی زندگی کے کافروں کے لیے معجزات تھے. آپ کی چونکہ نبوت قیامت تک ہے، معجزہ بھی قیامت تک کے لیے. اسی لیے کتاب محفوظ بھی ہے. اگلی کتابیں بھی اللہ محفوظ کر سکتا تھا. وہاں کتابیں ٹیمپر ہوتی تھی، پیغمبر آ جاتا تھا. اب پیغمبر تو آنا کوئی نہیں ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اس لیے پھر کہا گیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بے شک اس الذکر قرآن کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کا واحد معجزہ ہے جس کی بنیاد پہ دعوی نبوت ہے. معجزات اور بھی ہیں، دعوی نبوت کی بنیاد یہ معجزہ. اس پہ بھی میرا لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 85، قرآن اور قتال، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 خصوصیات. لہذا قرآن حکیم جو ہے یہ لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے، تو لہذا زمین کو بچھونا کہا جائے تو اب یہ نہیں کہیں گے بچھونا تو نہیں ہے تو گھول ہے، یہ نان سینس ہے. پڑھ لکھے بندے کو یہ زیب نہیں دیتا. اور میں امید کرتا ہوں اپنے اس ہندو بھائی سے بھی اور باقی نان مسلم سے بھی کہ وہ یعنی چونکہ لاجکس کے اوپر بات کرتے ہیں تو اس کو لاجیکلی چیز کو سمجھیں گے. تو باقی نہیں ماننا ہوگا تو ہم نے زبردستی منوانا نہیں کسی کو، صرف اپنا مقدمہ اپنے ریلیجن کا آپ کے سامنے رکھنا. علمی پوائنٹ نمبر 5 آخری وہ ہے میرے بھائیو، God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. خدا واحد وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینومینا کی کہ یہ کائنات کیسے چل رہی ہے. اس کے پیچھے صرف گاڈ ہے. اس میں مسئلہ نمبر 60 اور مسئلہ نمبر 83 بھی میرا آپ دیکھ لیں. یہ یہاں پر میں ضمناً ایک آپ کو کانٹے کی بات کر دوں کہ سائنس 2 کوسچنز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. کوسچن نمبر 1 وہ ہے وٹ، کیا، اور کوسچن نمبر 2 وائی، کیوں. ایک تیسرا کوسچن ہے ہاؤ، کیسے. سائنس اس کے ساتھ ڈیل نہیں کرتی. کیا ہوا؟ زلزلہ آیا، کیوں آیا؟ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے. یہ سائنس ہمیں بتا دے گی. کیا ہوا؟ زلزلہ آیا. وٹ؟ زلزلہ آ گیا. کیوں ہوا؟ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے. ہاؤ، کیسے ہو گیا؟ کس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس لمحے پہ یہ زلزلہ فلاں جگہ پہ آئے گا اتنی گہرائی میں؟ وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر. یہ قانون قدرت ہے، ایسا ہی ہوا کرتا ہے. سر ایسا ہی کیوں ہوا کرتا ہے؟ اسی کے پیچھے تو قیامت چھپی ہوئی ہے. یہ ول آف گاڈ ہے. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. خدا وضاحت ہے اس کے پیچھے. خدا فیصلہ کرتا ہے کہ کس وقت کہاں پر زلزلہ آنا ہے. تو یہ ہاؤ کے ساتھ سائنس ڈیل نہیں کرتی، ایکوائرڈ نالج نہیں ڈیل کرتا، ریویلڈ نالج ڈیل کرتا ہے. وحی کا علم، سائنس کا علم صرف پہلے 2 سوال آتا ہے، وٹ اور وائی. ہاؤ وہ آپ کو ریویلڈ نالج بتائے گا کہ اس خدا نے اس کائنات کو بنایا ہے اور وہی اس کائنات کو چلا رہا ہے. تو یہ فزیکل فینومینا آف نیچر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کی رہنمائی کی ہے. میں پھر اپنے 2 لیکچرز آپ کو بتا دوں. مسئلہ نمبر 60 مسئلہ ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس. اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں، اردو میں ہے. اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 83B ہو کریٹڈ گاڈ اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ. پروفیسر ریچرڈ ڈاکنز کی کتاب دا گاڈ ڈیلوژن کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے. آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں خدا کو کس نے پیدا کیا. لاکھوں لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے.